آسام میں سرکاری مدارس کو بند کرنے کی خبر چل رہی ہے۔ آسام حکومت نے غالباً یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ آسام میں جو بھی سرکاری مدارس ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا یا ان کی امداد روک دی جائے گی۔ بہرحال اس پر بحث بھی تیز ہو گئی ہے۔ اب اس مسئلے پر روزنامہ انقلاب نے ایک اہم خبر شائع کی ہے، جس کی سرخی ہے آسام میں سرکاری مدارس بند کرنے کا معاملہ۔ ملک کے 95% مدارس خود کفیل، باقی بھی بنے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے کہا، ہم نے آل انڈیا مدرسہ بورڈ کی بھی مخالفت کی تھی۔ دارالعلوم دیوبند نے آج تک حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ آسام کے سابق وزیر رقیب الحسن نے کہا، سی ایم سونووال مدارس اسلامیہ کو لے کر کنفیوز ہیں۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ نئی دلی، آسام کی بی جے پی حکومت نے اب صوبے میں سرکاری مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور یہ منصوبہ بندی 6 مہینے بعد 2021 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ چنانچہ اس پر الگ الگ طرح سے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے بھی انقلاب بیورو سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جمعیت علماء ہند پہلے دن سے سرکاری مدارس اسلامیہ کے خلاف رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدارس سرکار سے پیسے لیں گے تو پھر سرکار کی مدارس میں مداخلت بھی بڑھے گی۔ جہاں تک آسام حکومت کا موقف ہے کہ وہ سرکاری مدرسوں کی امداد سے منع کر رہی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ ارباب مدارس اور علماء کو چاہیے کہ وہ خالص مدارس کی بنیاد پر اسے اپنے پیروں پر کھڑا کریں، خود کفیل بنائیں، چندے سے چلائیں، جیسے 95% ملک میں مدارس چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی قومی پالیسی آئے گی کہ مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اور اس میں کوئی نقصان کی بات بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک مدارس اسلامیہ کا حکومت سے الگ ہونا بہتر ہے، نقصان والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری مدارس ہیں ان کے سلسلے میں میرا کہنا ہے کہ ان کی جان نکل گئی۔ 100 سال کے اندر سرکاری پابندیوں کے سبب ان کی جان نکل چکی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا مدنی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے آج تک حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ ملک کے پہلے صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرساد نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا تھا اور ایک لائبریری بنانے کی پیشکش کی تھی، لیکن انتظامیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح جب 2006 میں وزیر تعلیم ارجن سنگھ نے آل انڈیا مدرسہ بورڈ کی تشکیل کا خاکہ پیش کیا تو اس وقت بھی میں نے اس کو غیر مناسب قرار دیا تھا اور وہ سلسلہ وہیں رک گیا تھا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ملک میں 95% مدارس ایسے ہیں جو حکومت کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ چندے سے چل رہے ہیں، اور مدارس کو چلانے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس ہمارے دین ہیں، دنیا نہیں ہے، جس طرح مسجدیں ہماری دین ہیں، دنیا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے تو مدارس میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ اگر مدارس میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو مسجد میں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے دونوں کو کسی بھی حکومت کی دخل اندازی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ اپنے دم پر چلائیں۔ دوسری جانب انقلاب بیورو نے فون پر آسام کے سابق ریاستی وزیر رقیب الحسن سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سونووال مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں کنفیوز ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مدارس اسلامیہ سرکاری ہونے چاہیے۔ انہوں نے گوہاٹی تک میں ایک بڑا ادارہ قائم کرنے کی بات کی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو حکومت پیسے کیوں دے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مدارس کو کوئی نوٹس نہیں ملا، لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ جو عربک کالج ہیں جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عربی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ حکومت نے شاید یہ پالیسی بنائی ہے کہ ایسے سرکاری مدارس کے اساتذہ کو دوسری جگہ مقرر کر دیا جائے گا کہ جو جدید تعلیم سے وابستہ ہیں، اور جو عربی کے استاد ہیں انہیں گھر میں رکھا جائے گا، لیکن ان کی تنخواہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن کے پیش نظر ایسا کیا جا رہا ہے اور یہ فرقہ واریت کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک اس سلسلے میں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملت اسلامیہ ہند کو خود یہ پسند نہیں ہے کہ کسی بھی مدارس کو سرکار کی امداد حاصل ہو یا سرکار اس میں کسی قسم کی مداخلت کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سلسلہ آسام سے شروع ہوا ہے، کیا دوسرے صوبوں میں بھی وہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر ناطرہ خاتون، رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔